سبسکرائب کریے مفتی عبدالمتین آفیشیل کو لیٹسٹ بیانات اور مسائل کے جوابات کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ماہ صیام ماہ رمضان کی آمد ہے۔ تمام امت مسلمہ رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ کہیں اس عنوان سے جلسے منعقد ہو رہے ہیں، کہیں رمضان کی آمد پر اپنے گھروں کو، گلیوں کو، بازاروں کو سجایا سوارا اور مزین کیا جا رہا ہے۔ الغرض ہر کوئی اپنے اعتبار سے استقبال رمضان میں لگا ہوا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کس اعتبار سے کرنا ایک مومن کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر میری پہلی نظر پڑتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہمیں پہنچائیے۔ گویا 2 ماہ قبل سے ہی رمضان کا انتظار اور اس کا استقبال ہوا جا رہا ہے، اور اس کا استقبال ہو رہا ہے دعاؤں کے ساتھ۔ چنانچہ پہلی چیز استقبال رمضان میں مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ رمضان تک پہنچنے کی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب دعاؤں کی کیا ضرورت، 2 دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے۔ میرے دوست، 2 دن نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 2 منٹ تک کے لیے زندگی کا کوئی یقینی اعتبار سے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے موت و حیات جس کے قبضے قدرت میں ہے، اس سے حیات مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا۔ ورنہ آج اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنی خبریں مرنے والوں کی ہے کہ آج ان کا انتقال ہوا۔ خود ہمارے اس علاقے میں کئی لوگ موت کا نوالا بن گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہذا زندگی پر انحصار نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہماری حیات میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لی۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھیے اور رمضان کو ہمارے لیے صحیح سلامت رکھیے۔ کیا مطلب؟ یعنی عزیزان گرامی کہ رمضان ملے عبادتوں کے ساتھ ملے، رمضان ملے صحت اور عافیت کے ساتھ ملے، رمضان ملے اعمال خیر کر کے، یا رمضان کو اللہ کے نزدیک ہم مقبول بنا لے، ایسا رمضان حاصل ہو، اس کی دعا کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ رمضان تو مل گیا لیکن ہم بیمار ہو گئے، فریش ہو گئے یا حادثے کا شکار ہو گئے کہ اب روزہ رکھنا ہمارے لیے ممکن نہ رہا، کہ اب رمضان میں تراویح کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے ممکن نہ رہا۔ اس آفت کے آنے سے پہلے اپنے لیے سلامتی مانگنا ہے کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچائیے اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ پہنچائیے، اور اس رمضان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ مل جائے اور عبادتیں ہم نہ کر سکے۔ اس لیے یہ دعا بھی کرنا ہے، رمضان کو ہمارے لیے محفوظ فرمائیے، یعنی اس کی عبادتیں ہمارے لیے مقدر فرمائیے، اس کی ریاضتیں، راتوں کا قیام اور دن کا صیام، ذکر و اذکار سے زبان کو تر رکھنا، اس کی توفیق اللہ ہمیں دے، اس کی دعا کرنا ہے۔ اور وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، کہ اس رمضان کو میری جانب سے قبول بھی فرما، اس کی بھی دعا کرنا۔ اور تیسری بات محترم ناظرین و سامعین وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، رمضان کی جب پہلی شب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل قبلہ یعنی امت مسلمہ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جس رات مغفرت کی جا رہی ہو اس رات ہم گناہوں سے پاک رہیں، یہ ہر مومن کے لیے زیادہ مناسب اور اس کے حال کے زیادہ موضوع ہے۔ چنانچہ رمضان کے آنے سے پہلے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ و باطنہ پر عمل کرتے ہوئے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ آنکھوں سے آوارگی ہو رہی تھی، ختم کر دیں۔ کانوں سے گانا سن رہے تھے، اس سے رک جائیں۔ کسی کا حق ہم نے مار رکھا تھا، اس کو ادا کر دیں۔ دل میں کسی سے حسد،
किसी से बग़्ज़, किसी से नफरत थी तो उसको ख़त्म कर दे, बातिनी बीमारियों से भी तौबा कर ले, ज़ाहिरी गुनाहों से भी तौबा कर ले, ताकि जब यह रमज़ान का आगाज़ हो और अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत के परवाने बांटे जा रहे हों और जन्नत के दरवाजे खोलकर जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जा रहा हो, तो उनके अंदर हमें भी शामिल किया जा सके, उन मग़फ़िरत पाने वालों में हमारा नाम भी फहरिस्त में आ सके। इसलिए रमज़ान से पहले पहले तौबा करना है। ख़ास तौर से बंदों से मुताल्लिक़ जो हुकूक है उनके तईं हमें फ़िक्रमंद होना है कि किसी का कुछ माल हमारे ज़िम्मे था अदा कर दें, या उससे रुख़्सत ले लें, उससे वक्त ले लें, किसी का कोई हक दबा रखा था अदा करें या माफ़ी हासिल कर लें और पाक व साफ होकर रमज़ान का इस्तक़बाल करें। और चौथी बात यह है कि हर कामयाब ताजिर वक्त से पहले वक्त की तैयारी करता है और अपने अमाल को औकात के साथ मुनज़्ज़म करता है। ऐसे ही यह रमज़ान उम्मत मुस्लिमा के वास्ते, मेरे और आपके वास्ते सीज़न है, कारोबार का वक्त है। और किस चीज़ की कारोबार है? वो नेकियों का कारोबार है, वो अल्लाह की रहमतें लूटने का सीज़न है, वो अल्लाह की मग़फ़िरतें हासिल करने का सीज़न है, वो अल्लाह की जानिब से जहन्नम से आज़ादी के परवाने लूटने का सीज़न है। लिहाजा इसमें सही तौर से इस्तेफ़ादे की खातिर लाजिम और ज़रूरी है कि हम एक निज़ाम बनाए, एक प्लान बनाए, एक मंसूबा बनाए। देखिए, जज्बात में किया जाने वाला अमल अच्छा तो होता है लेकिन देर पा नहीं होता। रमज़ान का चांद देखते ही एक जज्बा हमारे अंदर आ जाता है और हम खूब इबादत में लग जाते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें गवाह हैं, पहले अशरे में जो अफराद मुसल्ली नजर आते हैं दूसरे अशरे में वो नजर नहीं आते। पहले अशरे में जो हम इबादतें करते हैं दूसरे अशरे के आते आते उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। वजह उसकी क्या है कि हम सिर्फ जज्बात में आकर अमल करते हैं, डिसिप्लिन के साथ, मंसूबे के साथ और प्लानिंग के साथ अमल नहीं करते। अजीजान गिरामी, अपने वक्त को तय करें कि मुझे सहरी में उठना है तो सहरी के साथ तहज्जुद भी पढ़ना, फजर की नमाज की अदायगी के बाद इशराक तक अल्लाह का जिक्र करना है। एक इशराक की नमाज, एक उम्रा और एक हज जो कि मकबूल हो उतना सवाब रखती है, और रमजान तो एक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ाकर इस माह में दिया जाता है। तो गोया एक इशराक का सवाब हमारे लिए 70 उम्रों और 70 हज के मकबूल होने के बकदर सवाब मिलेगा। निज़ाम बनाए, जो कारोबारी हैं अपने कारोबार के एतबार से, और जो खवातीन हाउस वाइफ्स हैं और घरों में रहने वाली हैं वो अपने एतबार से वक्त बनाए। देखिए, यह इबादतों का मौका है। प्यारे आका ने फरमाया, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़। इस माह में खैर को अगर तलब करना है तो अज़ीज़ान गिरामी, जो हमारे जहन में बात बैठी हुई है कि रमज़ान आ गया, अच्छे से अच्छा खाना है, रमज़ान आ गया, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना है, रमज़ान आ गया, बाजारों को जीनत बख्शना है, दुकानों में वक्त देना है। मोहतरम सामईन, ये रमज़ान मुसलमान का रमज़ान नहीं है। मुसलमान का रमज़ान क्या है कि वह अपने रोज़मर्रा के औकात को भी कम कर देता है। वो किसी से मिलना ज़रूरी हो तो ही मिलता है, जायद मुलाकात को कम कर दे, जायद बातचीत को कम कर दे और अपने फारिग औकात में फोन हाथ में लेकर देखते हुए बैठ जाना, बेजा स्क्रोलिंग करते रहना और शेयर करते रहना, इससे अपने आप को बचाए और वक्त को सही मसरफ में लगाए। मोहतरम सामईन, यह रमज़ान कोई मामूली चीज नहीं है। हजरत तलहा फरमाते हैं कि 2 शख्स मुसलमान हुए, उनमें से एक बड़ा मेहनती था, जिहाद में भी उसने शिरकत की और उसको शहादत मिली। एक शख्स का इंतकाल 1 साल के बाद हुआ, यानी इस्लाम में तो दोनों एक साथ दाखिल हुए और शहादत एक को पहले मिली, दूसरे का इंतकाल 1 साल के बाद हुआ। वो कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में जन्नत में हम हैं और एक महल के सामने खड़े हुए हैं। एक शख्स आता है और आकर उस शख्स को पहले लेकर चला जाता है जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, और दूसरी दफा वो आता है और उस शख्स को अंदर लेके जाता है जिसको शहादत नसीब हुई थी, और मुझसे कहता है कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा वक्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वो ये ख्वाब बयान करते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है कि भाई, जिसने शहादत का मर्तबा पाया उसको तो बाद में जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, और जिसको शहादत नहीं मिली, 1 साल के बाद फितरी मौत उसका इंतकाल हुआ था, वो तो पहले जन्नत में जा रहा है। ये बात एक दूसरे की जुबानों से होते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है? क्या तुम नहीं देखते कि इस दूसरे को जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ है,
پورا ایک سال ملا جس میں اس نے عبادتیں کی، اور اس کو رمضان ملا اور رمضان کی عبادتیں اس نے کی ہے۔ اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایسا ہی فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، یعنی جو شہید ہوا تھا اور جس کو ایک سال بعد انتقال ہوا ہے، دونوں کے درمیان مقامات کے اعتبار سے اتنا بڑا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور زمین و آسمان کا فاصلہ 500 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرق کیسے آیا کہ اس کو ایک سال کی عبادتیں ملی، خاص طور سے رمضان ملا؟ گویا کہ رمضان کا ملنا اس کے لیے مقامات کے بلندی کا اور علو درجات کا سبب بنا، اس لیے رمضان کو بہت اہمیت کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں ہمیں گزارنا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ محترم سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جبرائیل نے بددعا کی تھی جب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ نے ممبر پر قدم رکھا، 3 بددعائیں اس وقت جبرائیل نے دی تھی، تینوں پر آپ نے آمین کہی۔ اس میں سے ایک یہ بات تھی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جبرائیل سید الملائکہ علیہ السلام ہے، وہ بددعا دے رہے ہیں، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو اس دعا کے مقبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم رمضان کو پالیں لیکن مغفرت ہماری نہیں ہوئی تو ہم محرومین میں شامل ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں فرما رہے ہیں، اتنا اعمال خیر کی سہولتیں دے رہے ہیں، حدیث میں ملتا ہے رمضان جب آتا ہے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان اور شریر جنات کو زنجیر پہنا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ گویا نیک عمل کرنے والے کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں کہ اب بہکانے والا بھی قید میں پڑا ہوا ہے۔ اتنی سہولتوں کے دینے کے بعد، اتنی نعمتوں کے اعلان کے بعد، اتنی مغفرت کے اعلان کے بعد، اگر کوئی اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے اور گناہوں میں پڑ کر، رمضان سے غفلت میں رہ کر یہ ماہ کو گزار دیتا ہے اور مغفرت اس کے حصے میں نہیں آتی، تو ایسا شخص حقیقت میں محروم شخص ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہم تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔